بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ جائے گا سرفراز کہ اب اسے اس بات کا بھی احساس نہ رہے گا کہ دعا اب کسی اور کے نکاح میں ہے، کسی اور کی بیوی ہے، بلکہ اب تو میں خود بھی شادی شدہ ہوں، میرے بھی ایک بیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ پر ہی دعا کو کہہ دے گا کہ میں تو تمہیں چاہتا ہوں۔ اب اتنی آسانی سے تو دعا بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی، بلکہ منہ پر دے مارے گی زوردار تھپڑ۔ لیکن دعا کو کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ تھپڑ اسے مہنگا پڑے گا، کیونکہ اتنی آسانی سے تو اگنور سرفراز بھی نہیں کرے گا اس تھپڑ کو۔ دعا کہنے لگے گی کہ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن آئندہ میں اس بات کو برداشت نہیں کروں گی۔ لیکن وہاں سے دوسری طرف سرفراز جو لال پیلا ہو کر کہنے لگے گا کہ اب تم دیکھو کہ میں کیا کچھ کرتا ہوں، کیونکہ اب سرفراز ساری سچائی، مزید حقیقتیں نوشیروان کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، صرف اسی بنیاد کے طور پر کہ نوشیروان کو مزید طیش آئے اور چھوڑے، اسے طلاق دے اور پھر دعا میرے نکاح میں آئے، مجھ سے شادی کرے۔ لیکن یہ محض سرفراز کی بھی خوش فہمی ہے، اتنی کمزور محبت تو نوشیروان نے بھی نہیں کی دعا سے۔ اس نے محبت کی ہے، عشق کیا ہے دعا سے، اتنی آسانی سے دعا کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دے گا نوشیروان۔ لیکن ہاں، ابھی فی الحال طور پر تو غلط فہمیاں نوشیروان کے دل میں جنم پا چکی ہیں۔ اب وہ دعا سے بدگمان بھی ہونے لگا ہے۔ دعا کالز کرتی ہیں تو نوشیروان اگنور کرتا ہے، کال اٹھاتا نہیں ہے، کٹ کرتا ہے، اور اگر اوکے کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی بجائے اس کے کہ وہ اس سے حال احوال پوچھے، فوراً سے کال بند کرنے کی باتیں کرتا ہے کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کی اس باتوں سے شک تو دعا کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا وہم ہوگا۔ نوشیروان کو بھلا اس طرح کی باتوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کون بتائے گا اسے؟ سرفراز تو نہیں بتا سکتا، اسے تو اپنی جاب کا بھی ڈر ہوگا نا کہ کہیں اسے نوشیروان نکال نہ دے۔ مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ میرا وہم ہے، نوشیروان شاید بزنس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ لیکن در حقیقت تو جب نوشیروان اور دعا کا آمنا سامنا ہوگا تو نوشیروان اپنے دل کا سارا غبار دعا کے سامنے نکال دے گا، غصے سے پیش آنے لگے گا، طیش میں بھی آ جائے گا۔ اس موقع کا اچھا فائدہ تو کشمالہ اٹھائے گی جب اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ نوشیروان آج کل دعا کو لے کر بدگمان ہوا پھر رہا ہے، تو وہ اب نوشیروان کے ارد گرد زیادہ گھومنے لگے گی کہ کسی طرح نوشیروان کا دل وہاں سے کھٹا کروں اور نوشیروان میری طرف دلچسپی لینے لگے۔ اور شاید اسی دوران ہی کشمالہ کامیابی بھی حاصل کر لے گی، کیونکہ اب جا کر نوشیروان کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ کہیں میں نے کشمالہ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، جلد بازی تو نہیں کر دی دعا سے نکاح کر کے، کیونکہ اب جب سرفراز اور دعا کی حقیقت نوشیروان کے سامنے آ گئی ہے، دوسری طرف جعفر نے بھی اس بات کے بارے میں پتہ لگا کر ثبوت کے ساتھ نوشیروان کے سامنے حاضری لگائی ہے، اور واقعی کہنے لگے گا کہ سرفراز اور دعا بیگم تو پہلے سے ہی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، نہ جانے کیا ایسی وجہ تھی کہ ان کی شادی نہ ہو سکی، اور دعا بیگم وہاں جہاں عزت دار گھر کی لڑکیاں نہیں جایا کرتی، نہ ہی ان کا کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ اب یہ باتیں مزید نوشیروان کو بوکھلا کر دیں گی، کیونکہ اس طرح سے باتیں سن کر نوشیروان مزید سے مزید تر طیش میں آ جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویورز؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا ضرور کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن